بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدا کے ان بعد از شش حروف مقدر باشد و فعل مضارع را بنصب کند. صاحب نومیر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ چار حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. وہیں پر 6 حروف ایسے ہیں کہ ان 6 حروف کے بعد ان مقدر مانا جاتا ہے. اہل عرب میں کیا مانا جاتا ہے؟ عربی زبان میں 6 حروف کے بعد ان مقدر مانا جاتا ہے. اگر وہ 6 حروف فعل مضارع پر آئیں تو ان حروف کے بعد چونکہ ان مقدر ہوگا تو ایسی صورت میں فعل مضارع اسی ان مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہوگا، کیونکہ حروف ناصبہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان حروف میں ایک ان بھی تھا نا. کتنے حروف تھے؟ 4 تھے. ان، لن، کہ، اذن. تو ان میں سے جو ان ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. 6 حروف عربی زبان میں ایسے ہیں کہ وہ 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. اگر وہ 6 حروف فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں، فعل مضارع پر اگر وہ 6 حروف داخل ہوتے ہیں تو ان حروف کے بعد ان مقدر مانا جائے گا اور اس ان مقدر کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوگا. ان 6 حروف میں ایک حرف تو لفظ حتی ہے. کیا ہے حرف؟ حتی. حتی کا معنی یہاں تک. ٹھیک ہے، تو حتی کا معنی یہاں تک. تو لفظ حتی یہ فعل مضارع پر اگر آتا ہے تو یاد رکھنا کہ ایسے حتی کے بعد ان مقدر ہوگا جو کہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لہذا اگر کہیں پر بھی فعل مضارع سے پہلے لفظ حتی آئے تو سمجھ لینا کہ اس کے بعد ان مقدر ہے اور اب فعل مضارع کو آپ کو نصب پڑھنا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا مررت حتی ادخل البلد، میں گزرا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو گیا. تو حتی یہاں پر لے کر آئے نا، اور ہم نے بتایا تھا کہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. تو اب حتی کے بعد ان مقدر مان لیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حتی جب فعل مضارع پر داخل ہوا ادخولا تو اب اس کے ادخولا لام کلمہ کو نصب دیا نا. یہ نصب جو آ رہا ہے ادخولا کے لام پر یہ اسی ان مقدرہ کی وجہ سے آ رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. اگر حتی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا. اسی ان مقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. دوسرا حرف جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ لام جہد کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لام جہد. لام جہد، جہد کا معنی ہوتا ہے بیٹا انکار. لام جہد کو لام جہد اس لیے کہتے ہیں کہ لام جہد ہمیشہ جو کانا لفظ ہوتا ہے نا، کانا منفی جس پر حرف نفی داخل ہو کانا پر، تو کانے منفی کے بعد ہی ہمیشہ لام جہد آتا ہے. تو نفی تو پہلے سے ہی ہے، چونکہ کانا منفی ہے، اس سے کانا پر حرف نفی ہونے کی وجہ سے کانا منفی ہو گیا اور اس کے بعد لام بھی آیا. تو یہ لام جہد کہلاتا ہے کیونکہ یہ تو نفی کی محض تاکید کے لیے آتا ہے، نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تو گویا کہ انکار کے لیے آیا، اس لیے اس کو لام جہد اور لام جہد کہتے ہیں. تو کوئی بھی لام جہد جو ہوتا ہے وہی لام ہوتا ہے جو کہ کانا منفی کے بعد آئے. مثال کے طور پر لفظ کانا آپ نے استعمال کیا، اس سے پہلے حرف نفی استعمال کر لیا، مثلا ما کانا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کانا منفی ہو گیا ما کانا. اب اس کے بعد آپ نے جملہ استعمال کیا اور اس کے بعد لام کا استعمال کیا، جیسے کہ اس میں ما کان اللہ لیعذبہم. تو ما کان اللہ، تو ما نافیہ ہے، کانا پر ما نافیہ داخل ہوئی تو کانا منفی ہو گیا نا. تو مانا ہوگا ما کان اللہ، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے، تو منفی ہو گیا نا. اب اس کے بعد لام آیا، لیعذبہم میں لام آیا. یہ لام جہد کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لام جہد، جو کہ کانے منفی کے بعد آئے.
یہ تو محض تاکید نفی کے لیے ہوتا ہے، نفی اور انکار کرنے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو لام جہد کہتے ہیں۔ اس لام کے بعد بیٹا ان مقدر ہوگا، ان مقدر مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لام جب فعل مضارع پر آتا ہے تو فعل مضارع اس ان مقدر کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا، لہذا لیعذبوا اب نہیں پڑھیں گے بلکہ لیعذبا، لام کلمہ پر نصب پڑھیں گے، لیعذبہم۔ تو مانا ہوگا ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے۔ کیوں؟ وانت فیہم، یا رسول، اے رسول اگر لوگوں میں جب تک آپ ہیں اس وقت تک اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر لوگوں کو عذاب دے۔ تو لیعذبہم میں یہ لام جہد ہے، کیونکہ کانے منفی کے بعد ہے، اور لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی ان مقدر کی وجہ سے یہ فعل مضارع یعذبہم، یہ فعل مضارع منصوب ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 6 حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو 2 حروف کا بیان ہو گیا، ایک حتی، ایک لام جہد، اور تیسرا حرف ہے او۔ کیا؟ او، وہ او جو کہ الا ان کے معنی میں ہو یا الا کے معنی میں ہو۔ کس کے معنی میں ہو؟ الا ان یا الا کے معنی میں۔ الا ان کا معنی یہاں تک، الا کا معنی تک، الا ان، اب ان کے بعد کچھ بھی آگے ذکر ہوگا۔ تو کبھی کبھی او حرف عطف ہے، او وہ الا ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی استثناء کرنے کے لیے۔ تو جو او الا ان کے معنی میں ہو اور ایسا او فعل مضارع پر داخل ہو تو ایسے او کے بعد ان مقدر ہوگا، اور فعل مضارع ایسے او کے بعد جو کہ الا ان کے معنی میں یا الا ان کے معنی میں ہو، تو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو تو ایسے او کے بعد فعل مضارع جو آئے گا وہ اسی ان مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ لہذا کہیں گے مثال کے طور پر لَأَلْزَمَنَّكَ او تُعْتِيَنِي حَقِّي، میں تیرا پیچھا پکڑے رہوں گا۔ لَأَلْزَمَنَّكَ، میں تیرا پیچھا پکڑا رہوں گا، او تُعْتِيَنِي حَقِّي، یا تو میرا حق ادا کر دے۔ تو یہاں پر او بے معنی الا ان ہے، تو معنی ہوگا میں تیرا پیچھا پکڑا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق ادا کر دے۔ تو یہ او بے معنی الا ان ہے، یا الا کے الا ان کے معنی میں ہے تو یہاں پر او کو ہٹا دو، الا ان کو لگا دو، تب بھی وہی معنی ہوگا۔ کیا؟ لَأَلْزَمَنَّكَ إِلَّا أَن تُعْتِيَنِي حَقِّي، میں تیرا پیچھا پکڑے رہوں گا یہاں تک کہ مگر یہ کہ تو میرا حق ادا کر دے، یعنی جب تک تو میرا حق ادا نہیں کرے گا جب تک میں تیرا پیچھا پکڑے رہوں گا۔ تو یہاں پر او الا ان کے معنی میں ہوا یا الا ان کے معنی میں ہوا، اسی لیے فعل مضارع پر جب یہ او آیا تو اس فعل مضارع کو نصب دیا۔ کیوں نصب کیوں آیا؟ اس لیے کہ او کے بعد ان مقدر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حروف ہوئے۔ چوتھا حرف ہے بیٹا واو صرف۔ کون سا حرف ہے؟ واو صرف۔ ایک واو جو ہوتا ہے وہ صرف کے لیے آتا ہے، یعنی روکنے کے لیے۔ صرف کا معنی ہوتا ہے روکنا، روکنے کے لیے آتا ہے۔ تو واو صرف روکنے کے لیے آتا ہے، تو واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر واو صرف فعل مضارع پر آئے تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع منصوب ہو جائے گا۔ واو صرف کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے بتایا صرف کا معنی روکنا ہوتا ہے، لیکن واو صرف کہیں گے کسے؟ تو بیٹا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واو صرف جو ہوتا ہے وہ در حقیقت واو عاطفہ ہوتا ہے۔ تو واو سے پہلے ایک معطوف علیہ ہوتا ہے اور واو کے بعد ایک معطوف ہوتا ہے۔ یہ واو صرف یہ بتاتا ہے کہ جو معطوف ہے، جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہے وہ معطوف پر داخل نہیں ہوگی۔ مثلا اگر معطوف علیہ پر نفی داخل ہے تو وہ معطوف پر نفی داخل نہیں ہوگی۔ تو نفی کو داخل کرنے سے مان لو اس نے روک دیا، معطوف علیہ پر جو چیز داخل ہے اس کو معطوف پر داخل ہونے سے اس نے روک دیا، اس لیے اس کو واو صرف کہتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، جیسے کہ کہا جائے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، لا تأکل السمک، تو مچھلی مت کھا، وتشرب اللبن، اور
دودھ پیے تو. تو دیکھو لا تاکل السمکا، تو مچھلی مت کھا. تو یہاں پر مچھلی کھانے سے انکار کیا جا رہا ہے کہ تو مچھلی مت کھا. تو یہاں پر نفی ہے نا، لا تاکل السمکا نفی ہے. اب یہ یہاں پر جو معطوف علیہ جو ہے تاکل السمکا، اس پر نفی داخل ہے. اس نفی کو معطوف یعنی تشرب اللبنا پر داخل ہونے سے یہ روکے گا. اب گویا کہ یہ ہوا کہ معطوف علیہ کا تو منفی کا ترجمہ ہوگا، لیکن معطوف یعنی تشرب اللبنا کا مثبت کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ نفی کو داخل کرنے سے روک دے گا. یہ اسی کو واو صرف کہتے ہیں. اب یہ جب روکنے کا معنی ہوگا تو اب مطلب یہ ہوگا کہ لا تاکل السمکا و تشرب اللبنا، کہ تو مچھلی مت کھا دودھ پینے کے ساتھ، دودھ پینے کے ساتھ تو مچھلی مت کھا. یہی مقصود ہے. اور اگر یہاں پر لا جیسے کہ معطوف علیہ پر لا داخل ہے، نفی ہے، ویسے ہی اگر معطوف یعنی تشرب اللبنا دوسرے والے جملے پر بھی وہی نفی مان لیں تو مانا ہوگا لا تاکل السمکا، تو مچھلی مت کھا، و تشرب اللبنا، اور دودھ بھی مت پی. یہ مانا ہو جائے گا. کیا یہی مقصد ہے کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ دودھ بھی مت پی اور مچھلی بھی مت کھا؟ نہیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ مت کھا، یہ مانا مراد ہے. اور یہ مانا تبھی مقصود ہوگا جبکہ پہلے والے یعنی تاکل السمکا پر نفی مانے اور تشرب اللبنا پر نفی نہ مانے، تبھی مانا یہ درست ہوگا. تو گویا کہ واو نے معطوف علیہ کی پر جو نفی داخل ہے اس نفی کو روک دیا معطوف پر داخل ہونے سے. اسی کو واو صرف کہتے ہیں. اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اسی لیے واو کے بعد فعل مضارع منصوب ہے. دیکھو وتشرب اللبنا منصوب ہے نا، تشربا، ٹھیک ہے. اور ایک حرف لام کئے ہے. کیا ہے؟ لام کئے. کئے بمعنی تاکہ، یعنی علت بتانے کے لیے، کسی بھی چیز کی علت بتانے کے لیے لفظ کئے استعمال کرتے ہیں. تو لفظ کئے جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کئے کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا جئت المدرسۃ، میں مدرسے آیا، کئے اتعلم، تاکہ میں علم حاصل کروں، تاکہ میں. تو کئے اتعلم، تو کئے نے علت بتائی نا کہ مدرسہ آنے کی علت کیا ہے، مدرسہ آنے کی کا سبب اور وجہ کیا ہے، علت بتا دی نا. اب اس کئے کے بعد ان مقدر ہوا، اسی داخل ہوا تو فعل مضارع کو منصوب کر دیا، کئے اتعلم، تاکہ میں علم حاصل کروں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 حروف اب تک ہوئے کہ جن حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. اور چھٹا حرف وہ فا ہے جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے. تو ایک فا ایسا ہوتا ہے جو 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. کون سی 6 چیزیں ہیں جن کے جواب میں فا آئے تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے؟ تو وہ 6 چیزیں بیٹا ہیں امر، نہیں، استفہام، امر نہیں نفی، امر نہیں نفی، استفہام، تمنی، عرض. یہ 6 چیزیں ہیں. ان 6 چیزوں کے جواب میں فا آتا ہے. کیا آتا ہے ان 6 چیزوں کے جواب میں؟ فا. جب فا آتا ہے تو اب اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا. لہذا ان 6 چیزوں کے جواب میں جو فا آئے اس فا کے بعد فعل مضارع ہو تو اس ان مقدرہ کی وجہ سے وہ فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. تو 6 چیزوں کے جواب میں امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض، ان 6 چیزوں کے جواب میں جو فا آتا ہے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. تو ایسا فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. لہذا جس فعل مضارع پر ایسا فا آئے وہ فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. مثال دوں میں آپ کو. مثال کے طور پر امر کی مثال لے لو. جیسے میں کہوں زرنی، تو میری زیارت کر، مجھے دیکھ. زرنی، تو مجھے دیکھ. اب اس کے جواب میں فا آتا ہے اور کہا جاتا ہے فاکرمک، تو میری زیارت کر، فاکرمک، تاکہ تو میں تیری تعظیم کروں. تو فاکرمک، اکرما، تو زر فعل امر ہے
اس کے جواب میں فَأُكْرِمَكَ، بھئی اگر تم زیارت کرو گے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا میں تیری تعظیم کروں گا۔ تو یہاں پر امر کے جواب میں جو فا آیا فَأُكْرِمَكَ، اس کے بعد ان مقدر ہوا، اسی لیے اکرما واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس پہ فعل مضارع سے، اور اس پہ لام کلمہ کیا ہے؟ اکرما میم ہے، اس میم کو منصوب کر دیا، فَأُكْرِمُ نہیں کہیں گے، فَأُكْرِمَكَ۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر امر کے جواب میں فا آیا، اس فا کے بعد ان مقدر ہوا، اور جس نے فعل مضارع کو نصب دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو زُرْنِي فَأُكْرِمَكَ، تو مجھ سے ملاقات کر، میں تیری عزت کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایسی نہیں کا جواب، نہیں کا جواب جیسے لا تشتمنی، لا تشتمنی، شتم یشتم شتمن، اس کا معنی ہوتا ہے گالی دینا۔ فعل نہیں ہے لا تشتمنی، تو مجھے گالی مت دے، فأہینک، کہ میں تیری بے عزتی کروں، تو مجھے گالی مت دے کہ میں تیری بے عزتی کروں۔ تو یہاں پر لا تشتمنی فعل نہیں ہے، اب فعل نہیں کے جواب میں فأہینک فا آ گیا، اہانا یہین اہانتن، بے عزتی کرنا، فعل نہیں کے جواب میں فا آ گیا، اب اس فا کے بعد ان مقدر ہوا، اسی لیے اوہینا فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کو نصب دے دیا نا اسی ان مقدرہ کی وجہ سے، کیونکہ فا کے بعد جو نہیں کے جواب میں فا آئے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی آپ مثالیں بنا لیجئے، نفی کی، استفہام کی، تمنی کی، عرض کی۔ ابھی ہم مثالیں آپ کو دیں گے، پہلے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بدا کے ان بعد از 6 حروف مقدر باشد، آپ جان لیجئے کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے، وہ فعل مضارع را بنصب کنت، اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے۔ ایک کون سا حرف ہے؟ ایک ہے حتی، مثال جیسے مررت حتی ادخل البلد، میں گزرا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا، تو یہاں پر حتی کے بعد ان مقدر ہے، اسی لیے ادخل منصوب ہے۔ اور ایک لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، تو یہاں پر لیعذبہ میں جو لام ہے وہ لام جہد ہے، یہاں پر یعذب فعل مضارع ہے، اس کو دیکھو نصب آیا، یعذبہ نصب آیا، کیونکہ لام جہد کے بعد ان مقدر ہے، اسی ان مقدرہ کی وجہ سے یہاں پر فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ واو بمعنی الا، واو نہیں او، او بمعنی الا، یا اور ایسے ہی ایک حرف ہے او جو کہ الا ان کے معنی میں ہے، یا الا ان کے معنی میں ہے، الا ان یہاں تک، الا ان مگر یہ کہ، اس ترجمہ یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ تو اس کے معنی میں جو او آتا ہے اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْتِيَنِي حَقِّي، میں تیرا پیچھا پکڑے رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق ادا کر دے۔ تو یہاں پر او بمعنی الا ان، یہاں تک کے ترجمہ کر رہے ہیں نا ہم، مگر یہ او الا ان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، الا ان کے معنی میں، ٹھیک ہے، او تُعْتِيَنِي حَقِّي، الا ان تُعْتِيَنِي حَقِّي، اس کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو وہی ان مقدر ہے او کے بعد، اسی کی وجہ سے تُعْتِيَ منصوب ہو گیا نا فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ وہ واو صرف، اور ایک ہے واو صرف، ٹھیک ہے۔ واو صرف مثال میں نے دی تھی، لا تأکل السمک وتشرب اللبن، باقی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اور ایک ہے لام کئے، کیا ہے؟ لام کئے، جیسے لیفعل، کیا لیفعل اگر ہم کہیں، یعنی جو کہ کئے کے معنی میں ہو۔ لام کئے کون سا لام ہوتا ہے؟ جو کہ کئے کے معنی میں ہو۔ کئے یعنی یہاں تک کا، جو اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم، یہاں تک۔ تو لام کئے یہاں تک کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، جیسے اسلمت لأدخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہاں پر لأدخل میں جو لام ہے وہ کئے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حرف ہے وفا
ایک حرف ہے فا. کون سا فا؟ کہ در جواب شش چیز است، جو 6 چیزوں کے جواب میں فا آئے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی و عرض. تمنی اور عرض، ان 6 چیزوں کے جواب میں جو فا ہے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. صاحب کتاب فرماتے و امثلتها مشہورۃ، ان سب کی مثالیں مشہور ہیں. میں نے بیٹا آپ کو نہیں تک کی تو مثالیں دے دی تھی. نہیں کی مثال میں نے دی تھی لا تشتمنی فاہینک. ٹھیک ہے. نفی یعنی جہاں پر انکار ہو. ٹھیک ہے. نہیں اور نفی میں فرق ہوتا ہے. نہیں میں کسی کام کو کرنے سے روکا جاتا ہے، اور نفی میں کام جو نہیں ہوا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں کے جواب میں ہم اس کی مثال دے چکے ہیں. نہیں کے جواب میں فا ہے، اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. نفی کی جواب میں فا آئے تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. مثال اس کی جیسے ما تأتینا فتحدثنا، فتحدثنا، یا بلکہ تحدثنا مت پڑھو، اسے مت کہو، فتحدثنا. کیا؟ فتحدثنا. ما تأتینا فتحدثنا. تحدثو فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ. تو اب ما تأتینا، تو ہمارے پاس نہیں آتا ہے، نہیں آئے، فتحدثنا کہ تو ہم سے بات کرے. تو یہاں پر فا جو ہے ما تأتینا نفی کے معنی میں ہے. معنی مطلب اردو محاورے میں اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ معنی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ اور تم ہم سے باتیں نہ کرو. یہ اردو محاورے میں ترجمہ ہوتا ہے. ما تأتینا فتحدثنا. تو یہاں پر ما تأتینا منفی ہے، اس کے جواب میں فا آیا، فتحدثنا. یہاں پر تحدثو فعل مضارع ہے، اس کو دیکھو فا کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پر تحدثا منصوب ہو گیا نا فعل مضارع. ٹھیک ہے. اور استفہام کی مثال، جہاں پر استفہام کی جواب میں فا آئے اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. اس کی مثال جیسے میں کہوں این بیتک فازورک، آپ کا گھر کہاں ہے کہ میں آپ سے ملنے آؤں. فازورک. تو این بیتک یہ استفہام ہوا، تمہارا گھر کہاں، استفہام ہے، انٹروگیٹو ہے نا. فازورک، تو ازورا یہ فعل مضارع ہے. اب دیکھو اس کے پہ یہاں پر استفہام کے جواب میں فا آیا تو فعل مضارع اس فا کے بعد ان مقدر ہوا، اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا فازورک. ٹھیک ہے. تمنی کی مثال جیسے کہ میں کہوں لیت لی مالا فانفق منہ، کاش میرا مجھے مال ہوتا، کاش میرے پاس مال ہوتا، فانفق منہ کہ میں اس سے خرچ کرتا. تو یہاں پر لیت لی مالا یہ تمنی ہے. اب اس کے جواب میں فا آیا، فانفق، فا آیا. اب فعل مضارع کو اس فا کے بعد ان مقدر ہوا، اس ان مقدر کی وجہ سے انفق فعل مضارع منصوب ہو گیا. انفق ينفق، انفاق خرچ کرنا. فانفق کہ میں اس سے کچھ خرچ کروں، فانفق منہ. ٹھیک ہے. یہ تو اس تمنی کی مثال ہوئی. اور آخر ہے عرض. کیا ہے؟ عرض. تو عرض کے جواب میں جو فا آتا ہے اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور اس ان مقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس نہیں ٹھہرو گے کہ آپ کو بھلائی ملے. تو اب یہاں پر الا تنزل بنا یہ عرض ہے، یعنی دوسرے کو ابھارا جا رہا ہے ٹھہرنے پر کہ بھئی ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، کچھ بھلائی مل جائے، ہے نا. تو اب الا تنزل بنا یہ عرض ہے، دوسرے کو ابھارنا ہے اپنے کسی کام کرنے پر، ہے نا. تو الا تنزل بنا یہ عرض ہے. اب اس کے جواب میں فا آیا، فتصیب، فا آیا، اس فا کے بعد ان مقدر مانا گیا، اسی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا. فتصیب، با پر نصب آ رہا ہے نا، تو فعل مضارع منصوب ہو گیا. تو بیٹا
یہ 6 حروف ایسے ہوئے جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور اس ان مقدر کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.